اب یہ حوالہ جات میں چند پیش کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو ہو سکتا ہے کہ اس جماعت کے لوگ کہیں کہ یہ دیکھو یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، لیکن یہ کلپ سنو. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ اور اس امت کے لیے محبتوں کا محور اور مرکز، ان کے ساتھ محبت کرنا یہ جنت کی چابی ہے، لیکن اس کے ساتھ بغض و حسد اور نفرت اور ان کی توہین کرنا یہ جہنم کا سبب ہے. مجھے جو تم سبق دے رہے ہو احترام میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو میرا حق بنتا ہے نا کہ ذرا اپنے آپ کو بھی تو دیکھو. مجھے تو ضرور دو سبق، لیکن اپنے گھر کی تو خبر لو کہ وہاں کیا معاملہ ہے. اس جملے میں وہ کس کے لحاظ سے یہ بات کر رہا ہے؟ آج جو یہ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ کس کے خلاف اس کی حمایت لینے نکلے ہیں؟ تو میں جیسے دوسرے بہت سے لوگوں سے مظلوم ہوں، یہ ظلم اس جماعت نے بھی مجھ پہ کیا. ثابت کریں یہ مجھ پہ کہاں میں نے توہین کی، ثابت کریں. اور میں آج بتا رہا ہوں کہ تمہارے بڑوں نے کیا کچھ کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑوں نے کیا تو میرے لیے کرنا جائز ہو گیا. میں تو اپنا سر پیش کر رہا ہوں کہ اگر میرے بولے ہوئے جملے توہین رسالت یا توہین سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ بنتے ہیں تو 295 مجھ پہ نافذ کر دو. میں نے خود کہہ دیا ہے، اب کسی میں طاقت ہی نہیں کہ وہ 295 میرے سامنے آ کے ثابت کرے. اور دور دور یہ جو وہاں جا کے حمایتیں لیتے پھرتے ہیں، ان کو کیا مرکز صراط مستقیم نظر نہیں آیا؟ کیوں نہیں مجھ سے بات کرتے؟ کیوں نہیں کسی فورم پر کسی بات کرنے والے کو لے کر آتے اصول کے مطابق؟ اور وہاں جا کر یہ لے رہے ہیں ان سے حمایت. اور ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے، اپنا نظریہ کیا ہے؟ اب یہ کوئی نہ کہے مجھے اداروں میں سے کہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی اور آپ نے اس شخصیت کے خلاف اتنا مواد اور آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے اس جماعت کے لوگوں کو. یہ دروازہ انہوں نے خود کھولا ہے. وہ مجھ پہ ثابت کریں میرا خون معاف، لیکن جو میں ثابت کروں، چلو وہ بندہ تو دنیا سے چلا گیا ہے، کم از کم اس جماعت پر اور اس کی کتابوں پر پابندی تو لگا دو. اگر کوئی اپنے دواخانے میں زہر پر شربت کے لیبل لگا کے فوت ہو گیا ہو اور پیچھے وہ دکان کھلی ہو اور دن رات چلائی جا رہی ہو، کہیں سیب کا مربع لکھا ہے اندر زہر ہے، کہیں شہد لکھا ہے اندر وہ زہر ہے جو بندے کو 1 منٹ میں ہلاک کر دیتا ہے، تو کیا حکومت اور صحت کے اداروں کا حق نہیں بنتا کہ وہ سیل کرے اس دکان کو؟ اگرچہ بنانے والا تو چلا گیا، مگر پیچھے چلانے کا دھندا کیوں ہو رہا ہے؟ اس بنیاد پر یہ نہیں کہ میرے اوپر 4-5 FIR اور کاٹ دیں، یہ نہیں کہ پہلے 4th شیڈول ہے پھر 5th شیڈول بھی لگا دیا جائے. میں آج دست بستہ کہہ رہا ہوں ملک کے سارے اداروں کو، جو توہین ہے وہ چھوٹا کرے پھر بھی توہین ہے، بڑا کرے پھر بھی توہین ہے. یہ جن لفظوں کو کہہ رہا ہے کہ اس لیے اس ملک میں جن لوگوں نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہلکے الفاظ تقریر میں یا توہین کی کوشش کی ہے، اس کی مذمت بھی ہم کرتے ہیں، گرفتاری کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. تو میں پورے منصورہ کو جہاں سے یہ بات میرے خلاف ہوئی ہے اور ان کے تمام سکالرز کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ میری 15,000 تقریروں میں، میری کتابوں میں، میری اس شان علی رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کی تقریر جس کو چوروں نے کاٹ کے توہین بنایا، جس جگہ جس فورم پر اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا کوئی بھی غیر جانبدار
فور منصف مزاج یہ مجھ پہ توہین ثابت کریں اور میں ان کے بانی پہ توہین ثابت کروں گا، فیصلہ زمانہ کرے کہ جہاں جرم نہیں ہوا وہاں گرفتاریوں کے مطالبے ہو رہے ہیں، اور جہاں تہ در تہ ظلمات بعضها فوق بعض، جہاں اس طرح کی اندھیر نگری بنی رہی، آج تک ان کتابوں پہ پابندی کیوں نہیں؟ وہ نیٹ ورک کیوں چل رہا ہے کہ جس زبان نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں تنقید سے، جس قلم نے، اور آج تک کالجز یونیورسٹیز میں اس کے ترانے اور نغمے گائے جا رہے ہیں، اور ادھر نسل نو کو دن رات بھرتی کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا میں ایک بار پھر سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ خود انہوں نے دروازہ کھولا اور یہ موضوع چھیڑا اور تقاضا کیا کہ ملک میں کوئی تحریر و تقریر ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کے خلاف، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے خلاف، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، تو میں 100% اس کے ساتھ ہوں، لیکن میں اب تحریریں دکھاتا ہوں کہ کہاں کہاں بہت بڑے بڑے گھپلے ہوئے دین میں، اور آج تک ادھر کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ کیا وجہ ہے آخر؟ یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ یعنی ادھر میں نے جو جملے بولے ان میں تو کوئی بوئے توہین بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ قیامت تک جس جگہ جواب دیتے ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کی عبارت سے میں نے یعنی سے اس کی وضاحت کی، اور دوسری طرف تو واضح کفر ہیں، ادھر کسی کی توجہ ہی نہیں، اور ان سے اگر ان میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی، یہ جب وہ ہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سیدہ پاک پوچھیں گی ان سے قیامت کے دن کہ تم میری محبت کو آڑ بنا کر ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے کہ جس ذات مقدس جن کے جگر کا میں ٹکڑا ہوں، جس ذات مقدس کی جن لوگوں نے توہینیں کی ہوئی تھیں، کیا لینے گئے تھے تم وہاں؟ وہ بڑا سخت محاسبہ انشاءاللہ کریں گی۔ اور اہل سنت نے بھی دیکھ لیا کہ یہ جو تحریک فوراً چل گئی ہے آستانوں کی اور یہ اور وہ، اس کا کیا معیار ہے؟ کہیں ان کے ساتھ پکے رافضی بیٹھے ہیں، کہیں نیم رافضی بیٹھے ہیں، کہیں خوارج کے پاس، کہیں نواسب کے پاس، تانا ہمیں دیتے ہیں؟ نہیں، ہم ہیں علی والے، نہ روافض کے ساتھ، نہ خوارج کے ساتھ، نہ نواسب کے ساتھ، ہم ہیں اللہ کے فضل سے اس قرآن کے ساتھ، چونکہ میرے آقا علیہ السلام کی آل اس قرآن کے ساتھ ہے۔ یہاں حوالہ جات پیش کر رہا ہوں، اور اگر کوئی ایک حوالہ بھی غلط ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور میں یہ اداروں سے کہوں گا کہ وہ یہ تفتیش کریں کہ اس طرح کی صورتحال کیوں ہے مسئلہ معصومیت میں، جو ہمارا آج عقیدہ معصومیت کانفرنس کے اندر ہمارا جو موضوع ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے تفہیم القرآن اس کے لحاظ سے کہ یہ جو آیت موضوع تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ہے تفسیر۔ یہاں بھی سید لکھا ہوا نام کے ساتھ، تفہیم القرآن ہے مودودی کی۔ تفہیم القرآن کے صفحہ نمبر 93 پر کیا لکھا ہے؟ ایک گروہ نے اس آیت کی تفسیر میں صرف اتنا ہی ستم نہیں کیا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو اہل بیت سے خارج کر کے صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کی اولاد کے لیے اس لفظ کو خاص کر دیا۔ یہ ستم جنہوں نے کیا، ہم بھی اسے ستم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ستم ہے کہ یہ آیت تو اولین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے ہے، پہلے سارے مؤنث کے صیغے ہیں، مگر جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نیچے لے کر اللہم ہؤلاء اہل بیتی فرمایا،
اگر کوئی کمینہ انہیں یہاں سے نکالتا ہے تو وہ بھی ظلم کرتا ہے. لیکن یہاں ایک طبقہ ایسا بن گیا ہے، ماننے کو کچھ تو اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ یہاں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو مانتے ہی نہیں اور سنی کہلواتے ہیں کہ یہ جو تطہیر ہے یہ صرف پانچ تن پاک کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن شامل ہیں، مگر عملاً عقیدہ یہی رکھتے ہیں کہ جب بھی یہ آیت پڑھتے ہیں اس کی تشریح میں تطہیر میں صرف پانچ تن پاک کی ذکر کرتے ہیں، کبھی ان کی زبانوں سے سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسم گرامی نہیں نکلا. کبھی سیدہ طیبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت میں وہ یہ آیت نہیں پڑھتے، یا دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لحاظ سے. تو یہ ضمناً پہلی بات میں نے ذکر کر دی، کیونکہ اس نے اگلا جو ظلم ذکر کیا ہے وہ ہے اصل میں ظلم. وہ ظلم کیا ہے؟ انما یرید اللہ، وہ کہتا ہے کہ یہ اس سے یہ مان لینا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ رب ذوالجلال نے تطہیر دے دی. یہ ماننا یہاں سے جو کہ ہم مانتے ہیں کہ رب کا ارادہ ہوا تطہیر دے دی، مستقبل کی بات نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہاں سے یہ ماننا کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو تطہیر دینے کی خبر دی جا رہی ہے، یہ ظلم ہے معاذ اللہ. جو آیت تطہیر کے اندر یہ موقف رکھتا ہے، یہ اس کے پاس سے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی حمایت لینے گئے ہیں کہ جن کے نزدیک اہل سنت کے نزدیک جو تطہیر کا معنی ہے، ایک تو ہے نا روافض کے نزدیک معصوم بنانا، اہل سنت کے نزدیک کہ ان کی اعلیٰ درجے کی طہارت جو انہیں مل چکی ہے اسے ماننا. جو بندہ اس کو ظلم کہہ رہا ہے یہ اس بندے سے بھیک مانگنے گئے ہیں. کیا لکھا ہے؟ لفظ سنو. لفظ اس میں اس شخص نے یہ لکھے ہیں کہ ظلم اور کیا ہے، اور ارشاد الہی کی روح سے یہ اہل البیت اس سے یعنی رج سے پاک کر دیے گئے ہیں، پاک کر دیے گئے ہیں. کہتا ہے یہ ماننا ظلم ہے، پاک کر دیے گئے ہیں جو اہل سنت مانتے ہیں. اور پاک بمانا محفوظ عن الخطا، ادھر غلو ہے معصوم ماننا، ادھر تنقیص ہے کہ جو شان ہے وہ بھی نہ ماننا. اور یہ میرے مقابلے میں ان سے بھیک مانگنے گئے جو ہر وقت یہ نعرہ لگا رہا ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. ان کو شرم نہیں آئی؟ اگر عقیدت سیدہ کا مسئلہ ہوتا تو یہ کبھی بھی برداشت نہ کرتے کہ ہم ان کے پاس چلے جائیں، جن کے پاس جو میں پڑھتا ہوں. آج کی تقریر میں بھی پڑھا، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جن کے بڑے کے نزدیک یہ شرک ہے یوں کہنا. یہ غلامان سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو یہ پڑھتا ہے خدایا بحق کے بنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس شخص کے خلاف وہاں بھیک مانگنے چلے گئے جن کے نزدیک یہ پڑھنا ہی کفر و شرک ہے. کیا دھاندلی ہے. اب یہاں پر یہ الفاظ دیکھ لینے چاہیے. یہ کہتا ہے یہاں دو ظلم ہیں. پہلا ظلم تو ہم بھی مانتے ہیں کہ جو یہاں سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو نکالے
کس سے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس سے۔ دوسرا ظلم وہ جس کو قرار دے رہا ہے وہ تو ہم اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے کہ انہیں رب ذوالجلال نے چادر تطہیر پہنا دی۔ مستقبل کا وعدہ نہیں کہ یہ شرطیں پوری کرو گے تو پھر ملے گی، نہیں، بالخصوص پنجتن پاک رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے لحاظ سے تو رب نے دے کے فیصلہ کر کے اعلان کر دیا، اور یہ اس بندے کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بڑے کا یہ عقیدہ ہے کہ دی نہیں ہے، اگر یہ معنی کریں تو ظلم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لفظ سنیں، پھر میں سارے لفظ پیچھے سے پڑھ کے لے آتا ہوں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے، انما یرید اللہ، اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ کہتا ہے اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ، اس نے ساتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت بھی نہیں لکھا، اور ان کی اولاد انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم ہیں جو روافض نے نکالا ہے، اس میں ہم بھی اس کے ساتھ ہیں کہ یہ نتیجہ نکالنا کہ ائمہ اہل بیت اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو معصوم ماننا، یہ نتیجہ اس آیت سے نکالنا، یہ بھی ظلم ہے، اور ہم بھی اس کو ظلم ہی کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ گندگی سے مراد خطا اور گناہ ہے، اور ارشاد الہی کی روح سے یہ اہل البیت اس سے پاک کر دیے گئے ہیں، حالانکہ آیت کے الفاظ یہ نہیں کہ تم سے گندگی دور کر دی گئی، جو ہم اہل سنت مانتے ہیں، دور کر دی گئی، اس پر ہی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ چادر تطہیر انہیں مل چکی ہے، گندگی دور کر دی گئی۔ یہ گندگی کا لفظ بھی اس نے لکھا ہے، کوئی میری طرف منسوب نہ کرے کل، جو کہ کاٹ کاٹ کے لوگ چاٹنے والے ہیں۔ اور تم بالکل پاک کر دیے گئے، ہم سارے اہل سنت کا ہے، جب یہ کریں گے تو پاک کر دیے گئے، جس طرح سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ پاک کرو۔ باقی یہاں ہم وضاحت کریں گے کہ پاک کرنے کا یوں نہیں مطلب کہ پہلے کچھ ہوا تھا تو پھر پاک کر دیے گئے، یعنی آلودگی آنے ہی نہیں دی رب ذوالجلال نے۔ وہ کہتا یہ مطلب نہیں کہ ماضی میں ایسا کر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ توجہ سے سنو، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا اور تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے، کیا نہیں ہے، چاہتا ہے۔ سیاق و سباق بھی یہ نہیں بتاتا کہ یہاں مناقب اہل بیت بیان کرنے مقصود ہیں، یعنی انما یرید اللہ، جو سارا سما ہمیشہ اس سے شان اہل بیت کو بیان کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو اس مضمون کی آیت ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں تو یہاں مناقب اہل بیت بیان کرنے مقصود نہیں، بلکہ یہاں تو اہل بیت کو نصیحت کی گئی ہے کہ تم فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ آگے اپنے لفظوں میں کہتا ہے بالفاظ دیگر، مطلب یہ ہے کہ تم فلاں رویہ اختیار کرو گے تو پاکیزگی کی نعمت تمہیں نصیب ہوگی، ورنہ نہیں۔ تم فلاں رویہ اختیار کرو گے۔ اب یہ آیت اتری تو چادر پاک کے نیچے جو تن ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مودودی ان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی تو یہ تمہیں مقام نہیں ملا، یہ میں تمہیں لاہ عمل دے رہا ہوں، ایسی شرطیں پوری کرو گے تو پھر تطہیر ملے گی، ورنہ نہیں۔ تو یہ ہے تنکیس، یہ ہے توہین۔ کیا کمی تھی ابھی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا میں، کیا کمی تھی ابھی
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا کمی تھی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں کہ ابھی ان کو جب یہ آیت اتری تو ابھی ان کو شرطیں دی گئیں، ابھی ان کو شرطیں دی گئیں، اور پھر ہے کہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے معاذ اللہ۔ تو یہ لفظ میں ان کو دعوت فکر کے طور پر دے رہا ہوں کہ جہاں توہین ہوئی وہاں تم جا کے چائے پی رہے ہو، اور جو توہین کرنے والے ہیں ان سے تم مجھے نصیحتیں کروا رہے ہو بألفاظ دیگر۔ اب صفحہ نمبر 94، مطلب یہ ہے کہ تم کون؟ پنجتن پاک اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، تم فلاں رویہ اختیار کرو گے تو پاکیزگی کی نعمت تمہیں نصیب ہوگی، ورنہ نہیں کرو گے۔ جس طرح کوئی کہتا ہے کہ تم یہ ساری کتابیں یاد کرو گے تو امتحان میں پاس ہوگے، ورنہ نہیں۔ تو مطلب یہ وہ آگے مستقبل میں منزل ہے، ابھی تم تیاری کرو اور فلاں فلاں سبق یاد کرو، پھر آگے امتحان ہوگا، اور پھر امتحان میں 2 آپشن ہیں، یا تو تمہیں یاد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر یاد ہوا تو پھر پاس ہوگے۔ اس نے تو تطہیر کے لحاظ سے بڑا لمبا پروسیس دے دیا ہے کہ تطہیر اس آیت میں کہتا ہے فضیلت نہیں ان کی بیان ہو رہی بلکہ ان کا لاہ عمل بیان ہو رہا ہے۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں اس میں فضیلت بیان ہو رہی ہے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان بیان ہو رہی ہے، اور لاہ عمل رب نے ان کو شروع سے ہی عطا فرمایا ہوا تھا۔ اور یہاں تو رب نے ان کے انعام کا ذکر کیا ہے، ان کے مقام کا ذکر کیا ہے، اور یہ جہاں بیٹھ کے میرے خلاف ان سے حمایت لے رہے ہیں وہ کہتے ہیں سارے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو جب یہ آیت اتری اس وقت تک تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چادر تطہیر نہیں ملی تھی، اور بعد میں کوئی اور آیت کہتا ہے ہی نہیں۔ یعنی جو نتیجہ ہے کہ اب کوشش کرو اگلی بات کا کہاں اعلان ہوا، کہتا وہ تو آیت ہی کوئی نہیں، اور جس میں تم کہتے ہو کہ دے دی گئی اس میں تو ابھی لاہ عمل دیا گیا۔ اب ایک تو میرا روئے سخن سب سے پہلے اس فرقے کی طرف ہے، آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں کہ کیا لکھا ہوا ہے تمہارے بڑے نے، اور تم مجھ پہ تہمت لگا رہے ہو توہین کی، یوں برسریام۔ یہ گرفت کرنا بھی اسی بندے کا کام ہے اللہ کے فضل سے، یوں برسریام۔ کسی کلاس میں حجرے میں ہو تو علیحدہ کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سچا غلام ہے اور اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی سچا غلام ہے۔